لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ فلموں کی اصطلاح ہے، سیاست کی اصطلاح نہیں ہے اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائے۔ آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی، اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ جب بھی مارشل لائیں آئی ہیں اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا۔ لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس میں آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی۔ تمام پارٹیاں انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا، جتنا کام سن 73 کے پورے آئین کے بننے پہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے لیا تھا، جس میں تمام پارٹیاں ایک چھت کے نیچے بیٹھی اور انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک متفقہ ترمیم جس سے کہ آئین کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین، لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں، اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی طرح پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں، پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے۔ چنانچہ ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کی حکومت کے ساتھ اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا، اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کی سفارشات کے حوالے سے، وہ قبول ہو گئیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج وہ سب بھول گئے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لائیں گے۔ تو وہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا تھا، اب وہ مقاصد دوبارہ جو برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لے، وہ قومی دستاویز ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں۔ پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے ساتھ عوام کا نمائندہ بن کر سامنے آنا چاہیے۔ نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے، تو ایک ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا، میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا، اس کو روشن بنانا چاہوں گا، تو مجھے اس سے امیدیں وابستہ ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور وہ جذبات کے رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے، جن کو حالات سے گزرے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اس سے بحران میں پیدا ہوتی ہے۔